اسی طرح حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ زمین کے مشرق کے آخری کنارے پر پہنچے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ترکستان کے آخری کنارے پر جہاں پر آبادی ختم ہوتی ہے وہاں پر حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام پہنچے، تو آپ نے وہاں پر آخری آبادی کے کنارے پر دو بہت بڑے بڑے پہاڑ دیکھے۔ ان پہاڑوں کے اس طرف دنیا کی آخری آبادی موجود تھی، اور پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کی مفسد قوم آباد تھی۔ جب آپ اس آبادی میں پہنچے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام آپ کے سامنے وہاں کے رہنے والوں نے یہ کہا کہ اے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین اس پہاڑ کے پار یاجوج ماجوج قوم رہتی ہے، اور وہ بہت زیادہ فسادی قوم ہے، اور اتنی فسادی قوم ہے کہ وہ آتے ہیں کھیتوں کو اجاڑ کر چلے جاتے ہیں، جو انہیں ملتا ہے لوٹ کر لے جاتے ہیں، حشرات الارض بھی کھا جاتے ہیں، انسانوں کو بھی وہ کھا جاتے ہیں، درندوں کو بھی وہ کھا جاتے ہیں، اور ان کا جسم اتنا ہیبت ناک اور اتنا وحشت ناک جسم ہے کہ سارے کا سارا جسم بالوں سے بھرا ہوا جسم ہے، انہیں دیکھ کر ہی وحشت ہوتی ہے، ہر شے لوٹ کر لے جاتے ہیں، وہ مفسدون فی الارض ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی چندہ یا مال اکٹھا کریں تاکہ اس مال کے ذریعے، اس قومی خزانے کے ذریعے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دیں۔ جب قوم نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، آپ فرمانے لگے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ رب العالمین نے جو استعداد عطا فرمائی ہے، جو صلاحیت اور ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ تمہارے مال سے بہت بہتر ہے۔ اور وہ استعداد کیا تھی؟ استعداد یہ تھی کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام آپ کو اس بات کا علم عطا کیا گیا کہ مختلف دھاتوں کو جوڑ کر کس طرح مضبوط سے مضبوط تر دیوار تیار کی جا سکتی ہے، مختلف دھاتوں کو جوڑ کر کس طرح بہترین اور مضبوط دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، یہ آپ کو جو استعداد عطا کی گئی، آپ نے فرمایا تمہارے مال سے ان کی رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو استعداد ہے اس سے اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا ہے، اور وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ آپ نے پھر اپنی استعداد کو اور اپنے ملکہ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے قوم سے فرمایا اعینونی بقوہ، تم طاقت سے، افرادی قوت سے، مزدوری سے میری محنت کرو، میں بطور انجینئر تمہیں گائیڈ لائن دیتا رہوں گا، اور تم بطور مزدور جو میں کہتا رہوں وہ تم کرتے رہنا، تم اپنی قوت سے، افرادی قوت سے میری مدد کرو، اور جب تم مدد کرو گے تو اجعل بینکم و بینہم ردوا، میں تمہارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کر آؤ، لوہے کے تختے آ گئے۔ پھر آپ نے ایک بنیاد کھدوائی زمین میں، جو زمین کے نیچے پانی تک جاتی تھی، آپ نے وہاں پر تختے اس طرح اوپر نیچے جوڑے، اور ان کے سائڈوں پر ان کے درمیان میں کوئلہ رکھا، اور کوئلہ رکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ انفخو، اب اس کوئلے کو، اس لکڑی کو آگ لگا دو، اور اتنی آگ لگا دو کہ وہ لوہا پگھل جائے، اور وہ لوہا پگھل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائے اور مل جائے، وہ ساری کی ساری لوہے کی دیوار بن جائے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے حتی اذا جعلہ نارا، جب اس لوہے کو بالکل آگ ہی بنا دیا، یعنی اس کی ٹھوس شکل کو بدل کر مائع میں تبدیل کر دیا، وہ ساری آگ بن کر یکجان ہو گئی، تو پھر حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے آتونی افرغ علیہ قطرا، اب تانبا اڈیل کر لاؤ، تاکہ تانبا جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا وہ لاؤ، تاکہ میں اس کی دیوار کے دونوں طرف اڈیل دوں۔ اور وہ تانبا جو ہے وہ دیوار کے دونوں طرف اس طرح اڈیل دیا گیا کہ دیوار پر پلستر کا یہ کام دیتا تھا۔ اگر صرف لوہے کا ہی ہوتا تو ظاہر ہے وہ کھردری دیوار ہوتی، اور کھردری دیوار کے اوپر چڑھنا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب تانبے کی ملبہ کاری کر دی گئی تو پھر اس دیوار پر چڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اب وہ دیوار زمین کے نیچے پانی سے لے کر جو پہاڑ بڑے بڑے نظر آ رہے تھے ان کی چوٹیوں تک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنا دی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو دھاتوں کو استعمال کرنے کا علم ہے یہ کتنا
عظیم الشان علم ہے کہ پوری کی پوری بستی اور پوری کی پوری قوم اللہ رب العالمین نے اس ہنر کی وجہ سے محفوظ فرما دی اور ان کی صلاحیت کو داد دیتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نقل فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جسمانی محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ معاشرے کا اکثریتی طبقہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اکثریتی طبقے کو اگر ڈی گریڈ کر دیا جائے تو معاشرہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے، معاشرہ پست ہو جاتا ہے۔ اور حضور سید عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ جو جسمانی محنت کرنے والے لوگ، مختلف صنعت کار اور مختلف جسمانی محنت کرنے والوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سروسز دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تخلیقی ذہن ہوتا ہے، وہ مختلف چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ اگرچہ سروسز دینے والے جو جسمانی محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان جسمانی محنت کرنے والوں میں جو تخلیقی ذہن کے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں متعارف کرواتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر عرب تو خندق کھودنے کے رواج سے متعارف ہی نہیں تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ دفاع کے لیے یہ بہترین اقدام ہوتا ہے، تو حضور نے نہ صرف اس مشورے کو پسند فرمایا بلکہ ان کے حکم پر سارے صحابہ کرام کو خندق کھودنے پر لگا بھی دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ میں کدال لی اور ان کے مشورے کے مطابق حضور نے خود بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ یعنی ایک نئی چیز تھی، حضور نے اس کو پسند فرمایا، اس کو پروموٹ کیا، اپنے صحابہ کرام کو وہ کام کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جو منجنیق استعمال کی گئی، اسلام نے سب سے پہلے منجنیق اس وقت استعمال کی گئی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ فرمایا، اور منجنیق کے علاوہ سب سے پہلا جو دبابہ جس کو آج کی اصطلاح میں ٹینک کہا جاتا ہے، سب سے پہلا ٹینک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کے محاصرہ میں ہی استعمال فرمایا۔ یعنی یہ چیزیں ظاہر ہے انہی لوگوں نے تیار کرنی ہوتی ہیں جو باقاعدہ کام کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اپنے معمولات ہیں، سرکار نے اپنے جسم سے خود کام کیا ہے، سرکار نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، سرکار نے مویشیوں کو بھی چرایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستریوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ خود مل کر مسجد کی تعمیر میں حصہ بھی لیا ہے، اور سرکار سے پہلے باقی بھی بہت سارے انبیاء کی یہ سنت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام باقاعدہ جسمانی کام کھیتی باڑی کیا کرتے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، لکڑی کا کام، بڑھائی والا کام آپ نے کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر بکریاں چرائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آپ کپڑا بنتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کپڑا بیچتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ یعنی راجگیرے والا، مستریوں والا آپ نے کام کیا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام میں بھی جسمانی محنت کرنے والے لوگ ہوتے تھے، اور وہ جو جسمانی محنت کرتے تھے وہ معاشرے کا کوئی پسماندہ طبقہ یا حقیر طبقہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقاعدہ کھڈی پر کپڑا بنا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج یہ کام کرنے والا جس کو آپ کاسبی کہتے ہیں یا دھوبا کہتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کی حیثیت کتنی سی ہوگی کہ اگر کسی محلے کے اندر کسی چودھری کا، کسی ملک کا، کسی بڑے خاندان والے بندے کا مکان ہو تو اس قبیلے میں، اس خاندان میں کوئی باہر سے مہمان آئے جو بڑا ہی سی عزت ہو تو ظاہر ہے وہ بڑے خاندان کے گھر میں قیام کرے گا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں پر قربان کہ معاشرے کے اندر مدینہ طیبہ جب حضور جلوہ گر ہوئے تو اگرچہ بڑے بڑے عالی نسب خاندانوں والے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن سرکار نے کرم نوازی فرمائی ہے تو کھڈی پر کپڑا بننے والے ابو ایوب انصاری پر فرمائی ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت یاسر
یہ لکڑی کا کام کرتے تھے. حضور کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوہے کا کام کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں, ان کی جلد بہت زیادہ کھردری ہوتی ہے. ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سلام لیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو سرکار نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ کھردرے ہیں, بہت زیادہ سخت ان کی جلد ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ کس لیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ لوہے کا کام جو کرتا ہوں اس لیے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں. میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سرکار نے فرمایا ہاتھ ہی یدن لا تمسہ النار ابدا, یہ وہ ہاتھ ہے محنت کش کا ہاتھ جس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس محنت کا صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کو محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر فرد اپنی زندگی کا نظام چلانے کے لیے محنت کرتا ہے. البتہ محنت کے شعبے اپنے اپنے ہوتے ہیں. کچھ صرف دماغی محنت سے ہی اپنی زندگی کا نظام چلاتے ہیں, ان کو اللہ رب العالمین نے ذہنی استعداد, ذہنی ملکہ اور صلاحیت ایسی دی ہے کہ وہ شعبہ ہی ایسا منتخب کر لیتے ہیں جس میں ذہنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہی کام آتی ہیں. مثلاً وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سائنسدان ہے, استاد, پروفیسر ہے. یہ لوگ ذہنی طور پر محنت کرتے ہیں اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے اندر یہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور جو لوگ جسمانی محنت کرتے ہیں مثلاً مستری مزدور ہے اور اسی طرح کوئی کسی جگہ پر ملازم ہے یا ترخان ہے یا لوہار ہے, یہ لوگ اپنی جسمانی محنت سے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لیتے ہیں. ہر شعبہ اپنے اپنے حساب سے معاشرے کی ترقی کے اندر حصہ لیتا ہے. لیکن ہماری مدرسی بھی یہ ہے کہ جو ذہنی محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم معززین سمجھتے ہیں, ان کو عزت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان شعبوں کو اور ان کی ان سیٹوں کو رشک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے مسند پر ہے, بڑی آسان زندگی گزار رہا ہے, بڑی عزت والا شعبہ ہے اس کا. لیکن جو جسمانی محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اس طرح عزت احترام کی نہیں جاتی. کسی کو بوچھی کہہ دیا جاتا ہے, کسی کو دھوبا کہہ دیا جاتا ہے, کسی کو کاسبی کہہ دیا جاتا ہے. یعنی یہ حقارت والے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. حالانکہ جس کو لوہار کہہ رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کر رہے کہ میرے قریب آقا اس کے سخت ہاتھوں کو محنت کی وجہ سے جو ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں, میرے قریب آقا اپنے مبارک لبوں سے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. اور حضور سید عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بندے سب کماتے ہیں اور سارے کما کر کھاتے ہیں, لیکن سب سے بہترین کمائی اس کی ہے جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کشوں کی جو عزت اور جو عظمت بیان فرمائی اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو بندہ دن بھر محنت کرتا رہے, کام کاج کے اندر مصروف رہے, دن بھر محنت کرے اور اتنی محنت کرے کہ شام کو تھکا ہارا, کسی شے کی ہوش نہ ہو, بس تھکا ہارا شام کو جب وہ شام کرتا ہے تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس کی شام اس حال کو ہوتی ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. پھر میرے کریم آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے بھی معاف نہیں ہوتے, ان کی معافی کی صورت صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ بندے کو رزق حلال کی طلب کے اندر جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے ملک کی جو معاشی اس وقت صورتحال ہے, ظاہر محنت کا افراد کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں اور بڑے بڑے باصلاحیت افراد محنت کشوں کے اندر موجود ہیں. حتیٰ کہ ہمارے محنت کش اتنے باصلاحیت ہوتے ہیں کہ جو بندہ بظاہر کسی انجینئر کے پاس بیٹھا بھی نہیں اور کسی بظاہر بہت بڑی ڈگری بھی اس کے پاس نہیں, بڑی تو کیا چھوٹی بھی ڈگری نہیں, آپ مارکیٹوں میں جائیں جتنے بھی مکینک بیٹھے ہوتے ہیں ممکن ہے کسی نے 5 پڑھی ہو, کسی نے یہ بھی نہ پڑھی ہو, لیکن وہ کام انہوں گاڑیوں کا کر لیتے ہیں اور ایسے کام کر لیتے ہیں کہ بڑے بڑے انجینئر بھی بعض اوقات مشورہ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھے, جو بغیر کسی سے پڑھے ہوئے یا بغیر وہ ڈگری لیے ہوئے وہ کام کر لیتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ بظاہر تعلیم نہیں
لیکن استعداد اور ذہنی اور تخلیقی صلاحیت اللہ رب العالمین نے کتنی انہیں عطا فرما رکھی ہے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ ممکن ہے گھر والے عزت دیتے ہو نہ محلے والے عزت دیتے ہو، لیکن صلاحیت معاشرے کو ترقی پر چڑھانے کی اللہ رب العالمین نے انہیں کتنی عطا فرما رکھی ہے. اس معاشرے کو اگر سپورٹ کیا جائے، محنت کش طبقے کو سپورٹ کیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہ کرے. اس لیے کہ بہت عرصہ پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی اپنے ملک کی. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے ملک کے جتنے جاگیردار ہیں جن کا زمینوں پر وسائل پر قبضہ اور تسلط ہے، ان میں سے بہت سارے جو قیام پاکستان کے وقت ہی جاگیردار تھے، وہ جاگیردار تو بہت سارے وہ تھے جو انگریزوں کی وفاداری میں جاگیردار بنے ہیں، اور جو بعد میں بنے ہیں وہ یا تو لوٹ گسوٹ سے رشوت سے بنے ہیں، یا حکومتوں نے اپنے جو خاص لوگ ہوتے ہیں انہیں نوازنے کے لیے رقبے الاٹ کیے ہوتے ہیں، پلاٹ الاٹ کیے ہوتے ہیں، یا تو یہ جاگیردار ہیں. اور ان جاگیرداروں کی جن کا ملک کے وسائل پر قبضہ ہے، ان جاگیرداروں کی حالت یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر 90% پورے پنجاب کی آبادی کا 90% طبقہ ایسا ہے جن کو ملک، مخدوم، لغاری وغیرہ کہا جاتا ہے. یہ 90% طبقہ پورے پنجاب کے 20% رقبے پر یہ لوگ قابض ہیں. 90% طبقہ پورے پنجاب کی 20% زمین پر یہ لوگ قابض ہیں. اور سندھ کا 1% طبقہ جن کو جتوئی اور جام اور نواب اور میر وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ 12.5%، 1% طبقہ 12.5% زمین پر قابض ہے. اور بلوچستان کے اندر تو حالت یہ ہے کہ وہاں جو اب جاگیردار ہوتے ہیں وہ ایسے قابض ہیں کہ وہ 100% رقبے کی ہر انچ پر قابض ہیں، اور باقی جو وہاں پر مزارے ہیں ان کے تو پاس اپنی قبر کے لیے بھی اپنی جگہ نہیں ہے، ان کی رہائش کے لیے بھی اپنی جگہ نہیں ہے. اور یہ مجموعی جو تعداد اس رپورٹ کے اندر بیان کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب کا 80% کسان، 80% محنت کرنے والا، محنت کش کا طبقہ جو زراعت سے تعلق رکھتا ہے، 80% کسان پنجاب کا، اس کے پاس پورے پنجاب کی صرف 7% زمین ہے. پورے پنجاب کی صرف 7% زمین 80% کسانوں کے پاس ہے. اور سندھ کے 60% کسانوں کے پاس صرف 12% زمین ہے. بلوچستان میں کسی کسان کے پاس 1 انچ بھی زمین نہیں ہے. اور جو خیبر پختون ہے، یہاں کے 72% کسانوں کے پاس صرف 8% زمین ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ملک کا 93% کسان طبقہ، اس کے پاس پورے ملک کی 30 سے 35% زمین ہے، صرف 93% کے پاس. باقی جو 1-2% بنتا ہے اس کے پاس سارے ملک کے وسائل. جب وسائل ان کے پاس ہوں گے تو پھر معاشرے میں ترقی انہی کی ہوگی، باقی قوم کی ترقی نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات بھی اللہ نے بے شمار عطا فرمائی ہیں. تیل کے ذخائر ہیں، تانبے کے، لوہے کے، ہر شے کے ذخائر. زمین بھی سونا اگلتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ملک پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وسائل کو تقسیم صحیح طریقے سے کیا جائے. جنہوں نے محنت کرنی ہے ان کو ان کی محنت کا ثمر ملے، اجر ملے. اور محنت کش طبقہ ساری زندگی مخلوق الحالی میں گزار دیتا ہے. پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے اور پہننے کے لیے جوتے بھی اسے طریقے سے سلیقے سے میسر نہیں آتے. بچوں کی تعلیم و تربیت کا وہ انتظام نہیں کر سکتا. تو جب تک محنت کش طبقے کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ملک کے اندر ترقی کے صرف خواب ہی دیکھے جا سکتے ہیں، حقیقت کا روپ نہیں دیا جا سکتا. دعا اللہ رب العالمین انہی چند کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.